بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کرے، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو ذود ہضم بناتا ہے۔ ادرک پیٹ کے نظامی انہضام کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھ کو اسٹیل کے چمچ سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئے۔ دودھ اتنا گرم کرے کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دے تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گی۔ یا سلام ہو یا اللہ ہو، یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ 101 مرتبہ صبح و شام، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے یا سن لے تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ تیز ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہے۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا، نمبر 2 زیادہ سونا، نمبر 3 زیادہ کھانا اور نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ گھوڑا، بلی اور خرگوش کی سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقیم پڑھے اور پھر جس کام کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانس اتنی ہی کم ہوتے ہیں۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 145 کلومیٹر فاصلے پر کھڑے ہو تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کی سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ یہ آپ کے ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت کم ہی ہوتا ہے۔ جس سے غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو انسان پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔
صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ جو اتنی بار کلمات کہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہر کی طرف مالش کرے، حلقے بتدریج کم ہوتے جائیں گے۔ ایک لیمو لے اور اسے کاٹے، پھر اس کو پیشانی پر مسل لے، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گیا یعنی لوکی کدوکش کرے اور اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملے۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لے اور پھر پیٹرولیم جیلی لگائے یا وازلین لگائے۔ خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلے لے کر اسے گرم کر لے، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائے، اس کی دونی اپنی پوری جسم پر لے، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ دکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائے۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، گھر میں رزق دروازے کو توڑ کر آئے گا۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی عادی ہے تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کی سونگنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کی حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹوں کی کمزوری، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹوں میں طاقت آتی ہے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجور، 3 بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈر کر لے۔ یہ وزن بھی بڑھانے کا اور طاقت و توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اور آخر میں آپ تمام لوگوں سے، تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کرے، آگے شیئر کرے اور ہماری اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔